بعض افراد کو چیلنج بازی کا بڑا شوق ہوتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر چیلنج بازیاں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ اسی طرح بعض خطباء کو اپنی خطابت کے رنگ میں بڑی بڑی چیلنج بازیاں کر جاتی ہیں کہ میں نے بڑی بڑی مساجد میں چیلنج دیے، بڑی بڑی کانفرنسوں میں چیلنج دیے، نیٹ پر چیلنج دیے، کوئی بندہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اتھے چیلنج نہیں میں کردا پیا، میں بڑیاں بڑیاں وڈیاں کانفرنساں نیٹ تے موجود نے میریاں تقریراں، میں کہڑا اندر وڑ کے چیلنج کرن دے۔ جناب ہم ہیں نا، ہم تیار ہیں۔ آپ لائیو بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں؟ لائیو سٹریم چلانا چاہیں تب آپ کی مرضی، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہیں تب آپ کی مرضی۔ یہ فقیر آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ نے خود بات کرنی ہے یا کسی سے کروانی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں کہ ہم سے پوچھیں کہ رفع الیدین کرنے کی 650 حدیثیں ہیں۔ میں رفع الیدین کیوں کرنا؟ 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی۔ اب ہم یہ تو نہیں پوچھتے کہ کتنی صحیح ہیں۔ پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ 400 ہیں، اب 400 سے ترقی کر کے 650 تک چلی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا ایک سوال تھا، آج بھی ہمارا ایک سوال ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانتے، نہ کسی امام کی بات کو مانتے ہیں، نہ کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، ہم صرف اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ اب آپ صرف ایک حدیث دکھا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مقام پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ 10 مقام پر رفع الیدین کرتے ہیں نا۔ اس حدیث میں یہ ہو کہ 18 مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ اماموں کی بات تو مانتے نہیں، آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنت کا لفظ دکھائیں کہ حدیث میں یہ ہو کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، اور آپ سے یہ بھی دکھائیں کہ آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کی ہو، اور ساتھ یہ بھی دکھائیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب 650 حدیثیں ساری معاف کی، ایک حدیث دکھا دے بس، 650 نہ دکھائیں، ایک دکھا دیں جس میں یہ 5 باتیں پائی جائیں۔ اب ہوتا یہ ان کا بہت بڑا المیہ ہے، عامی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کس لفظ کا کیا معنی ہے، عربی میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، قواعد کیا ہیں، اصول حدیث کیا ہیں، محدثین کے قواعد کیا ہیں۔ اب یہ حدیث پڑھیں گے اور ترجمہ سامنے رکھ دیں گے، اس کے اندر سے دکھائیں گے یہ ہمیشہ کا لفظ ہے، اور پڑھنے والا کہے گا میں نے تو حدیث کے اندر پڑھا ہے۔ اب وہ بیچارہ اردو پڑھ کے آ جاتا ہے، عربی اس بیچارے کو آتی نہیں۔ میں ایک جگہ گفتگو کرنے کے لیے چلا گیا تو وہاں مولوی صاحب رفع الیدین کو بڑا زور و شور سے بات کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب رفع الیدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے، اس پر کوئی حدیث آپ کے پاس موجود ہے؟ کہنے کہا جی ہے۔ میں نے کہا جی لے کر آئیں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو اس نے ابو صہیب داؤد ارشد صاحب کی کتاب اٹھائی اور میرے سامنے کھول کر کہنے لگا یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ان کی عوام نے نعرے لگانے شروع کر دیے، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا جی مجھ فقیر کی بات بھی سنیں گے؟ کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا جی یہ جو آپ نے ابو صہیب داؤد ارشد صاحب کی کتاب سے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے، آپ مجھے یہ اصل کتاب سے دکھا سکتے ہیں؟ کہا دکھلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کریں۔ اب اصل کتاب جب نکال کے لائی تو اس میں انہوں نے رفع الیدین کی حدیث جب نکالی تو اس میں حتی فارقت دنیا کہ یہاں تک آپ دنیا سے پردہ فرما گئے یہ الفاظ نہیں تھے۔ اب جب حتی فارقت دنیا جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے وہ والی حدیث نکالی تو اس میں رفع الیدین کے الفاظ نہیں تھے۔ تو میں نے وہ کتاب اٹھائی اور عوام کے سامنے کی، میں نے کہا یہ دیکھیں انہوں نے جو کاروائی ڈالی ہے وہ کاروائی یہ ہے کہ ایک حدیث سے رفع الیدین کے الفاظ دیے، ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے الفاظ لیے، دونوں کو اکٹھا کیا اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کی حدیث کے اندر آتا ہے۔
یہ دھوکہ دیتے ہیں. آج تک میں نے کہا ہمیں تو کوئی نہیں دکھلا سکا, شاید ہو سکتا ہے یہ مولوی صاحب ہماری خواہش کو پورا کر دیں کہ ایک حدیث دکھا دیں کہ جس میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں. پھر کہتے ہیں جی میں ملتزم میں جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر خانہ کعبہ میں جا کر دروازے سے چمٹ کر وہاں بھی یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی, اور قرآن کریم کو ہاتھ کے اندر اٹھا کر کہتے ہیں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, میں باوضو مسجد کے اندر ہوں, میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. جاؤ کسی مولوی دے سر تے قرآن رکھو, انہوں مسجد چ واڑو, انہوں وضو کراؤ. میں مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بیت اللہ دے اندر جا کے بھی کہاں گا کہ میرے نبی نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. مولوی صاحب اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا جھوٹ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی جو یہ فرماتے ہیں فَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ اور آپ کے تابعین جو تھے اہل علم حضرات, جاہل نہیں, ان کا مسلک یہ تھا کہ وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھا کرتے تھے. کیا کہیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ, انہوں نے کسی اور نبی کی نماز کو دیکھ لیا تھا جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا تھا؟ معاذ اللہ. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا تھا کہ آپ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے, اس لیے صحابہ نے بغیر رفع الیدین کی نماز ادا کی. بعض لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ان صحابہ کے نام بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل بتا سکتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر دیکھیں بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے تھے. تو مولوی صاحب آپ نے قرآن ہاتھ میں لے کر کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ میں تابعین کے درمیان بیٹھ کر کہتے ہیں کہ لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ. میں تو رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں, نہ اونچ کے وقت نہ نیچ کے وقت, یعنی نہ رکوع میں جاتے وقت نہ رکوع سے اٹھتے وقت, سوائے تکبیر تحریمہ کے المدونۃ الکبریٰ. وہ مکہ میں مدینہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میں رفع الیدین کو نہیں جانتا, اور تابعین نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا, اور یہ پاکستان کے اندر 1400 سال کے بعد قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر دعویٰ کرتے پھرتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. یہ مولوی صاحب تو ایسے کہتے ہیں جیسے یہ شروع سے لے کر آخر تک ساتھ تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر تو تابعین نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو موطا امام مالک میں حدیث نقل کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ تأمل مدینہ کو دیکھا کرتے تھے, جس بات پر مدینہ والوں کا عمل ہوتا وہ اس کو سنت قرار دیا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے مدینہ والے رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور مولوی صاحب کہتے ہیں جی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. اتنا بڑا جھوٹ. اور پھر کہتے ہیں جی میں 650 حدیثیں دکھلاؤں گا, اور نہ کرنے کی اگر مجھے کوئی ایک حدیث دکھلا دے صحیح سند کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو, 1 لاکھ انعام بھی دوں گا اور مسلک اہل حدیث بھی چھوڑ دوں گا. اور 650 حدیث میں وخانا نہ کرن دی صحیح سند نہ مولوی ایک وخا دے, ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام نہ دیا تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. مولوی صاحب نہ آپ 1 لاکھ انعام دیں اور نہ آپ مسلک اہل حدیث کو چھوڑیں. میری گزارش یہ کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کر لیں جو مسجد میں آپ نے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹی قسم کھائی ہے, اس پر توبہ کر لیں, یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اب میں آپ کو روایتی جواب دینے لگا ہوں. اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے ترک رفع الیدین پر, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جو محدثین نے صحیح کہا ہے یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یا تو اس کا مطلب ہے کہ
اگر انہوں نے ضعیف حدیث کو صحیح کہہ دیا تو محدثین معاذ اللہ پاگل، اور اگر محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے اور آپ نے صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ پاگل۔ پھر شیخ ناصر الدین البانی آپ کے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ ھذا سند صحیح، کہ یہ سند صحیح ہے، ورجالہ رجال مسلم، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مسلم ہے اس کے راوی ہیں۔ وقد حسنہ ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور ایک اور مقام پر شیخ ناصر الدین البانی ہی کہتے ہیں والحق انہ حدیث صحیح، حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، واسنادہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے، رجالہ، اور اس کے راوی علی شرط مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرائط کے مطابق۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کے اندر جو علت نکالی ہے نا، ان کے علت پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں کہ جس سے استدلال کرنا درست ہو، ورد الحدیث من اجلھا، اور جس کی وجہ سے اس حدیث کو رد کرنا درست ہو، کہتے کوئی نہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی کی قبر پر جا کر کہیں جی کہ ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک فتاویٰ ہے، فتاویٰ نظیریہ، شیخ نذیر حسین دہلوی، جن کے بارے میں یہ خود لکھتے ہیں کہ شیخ الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی کی ہستی اسلامی دنیا میں ایک مسلمہ اور فقید المثال ہستی تھی۔ آپ کی اسلامی خدمات، آپ کے علمی کارنامے اظہر من الشمس ہیں۔ یہ اپنے فتاویٰ نظیریہ کی جلد 1 صفحہ 441 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ نماز میں رفع الیدین کرنا اور تینوں جاری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال آگے تک جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اس کا جواب کہتے ہیں، میں صرف جواب کا وہ حصہ نقل کروں گا کہ جو مولوی صاحب کے متعلقہ ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحیح حدیث سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت تو رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے میں لڑنا جگرنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ مولوی صاحب میرا سوال یہ کہ یہ شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادات میں طرفین کے دلائل بیان کر کے لکھا ہے، دونوں طریقوں کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور آگے چل کے لکھتے ہیں، اگر نہ کرے تو بہتر ہے، اگر کرے تو کوئی حرج نہیں، نہ کرے تو بہتر ہے اور کرے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر آگے بات چلاتے چلاتے آخر میں جو لکھتے ہیں کہ قصہ مختصر، خلاصہ نکال رہے ہیں، قصہ مختصر رفع الیدین کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں ہی مروی ہیں۔ رفع الیدین کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں مروی ہیں۔ مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں ثابت ہیں، کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں، تو یہ نہ کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ 1 لاکھ انعام نہ دیں، مسلک اہل حدیث بے شک نہ چھوڑیں، جو مسجد میں جھوٹی قسم کھائی اس سے توبہ کر لیں۔ پھر کہتے ہیں ایک حدیث دکھا دیں جو صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اور اہل حدیث اس کو نہ مانتے ہوں، اس پر عمل نہ کرتے ہوں، تو فرمایا مسلک اہل حدیث چھوڑ دوں گا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے۔ اور 650 حدیث میں وکھانا نہ کرن دی صحیح سند نہ مولوی ایک وکھا دے، ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام نہ دیا تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ مولوی صاحب ان چیلنج بازیوں کا کوئی فائدہ نہیں، عوام کو دھوکہ نہ دیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح، آپ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ بخاری شریف کے اندر 6 مقام پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، وہاں پر وما خلق کے الفاظ نہیں، بخاری کی حدیث سے آپ قرآن کو پھر ایسے پڑھا کریں نا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، اس طرح پڑھا کریں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا،
بخاری شریف میں جوتے اتار کے نماز پڑھنے کی ایک بھی حدیث نہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے کہ پوچھا کہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ، فرمایا نعم، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جوتوں میں نماز پڑھتے تھے. آپ اپنے نمازیوں کو کہیں جی بخاری شریف میں آتا ہے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بمائے جمعہ، بمائے تراویح، تہجد، رمضان میں وہ ساری آپ جوتوں کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ بخاری شریف کی حدیث پر عمل ہو جائے. کہتے ہیں ایک حدیث دکھا دیں مسلک اہل حدیث چھوڑ دوں گا. مسلک اہل حدیث نہ چھوڑیں، صرف آپ مسجد کے اندر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. مسلک اہل حدیث بے شک چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. 3 طلاقیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 ہیں. آپ کہتے ہیں یہ 3 طلاقیں ایک ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. آپ اس صحیح حدیث کو نہیں مانتے اور چیلنج بازیاں کرتے ہیں جی کہ میں مسلک اہل حدیث چھوڑ دوں گا سورج کے نکلنے سے پہلے. آپ سورج کے نکلنے سے پہلے خدا را کر کے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں.